کشمیر خوبصورت پہاڑوں میں گھرا اور خوشگوار موسم کی نعمت سے مالا مال بر صغیر پاک و ہند کا شمال مغربی خطہ ہے۔ 19ویں صدی کے وسط تک کشمیر کی اصطلاح عظیم ہمالیہ اور پیر پنجل رینج کے درمیان صرف وادی کشمیر ہی کی حیثیت رکھتی تھی۔ آج اس اصطلاح میں ایک وسیع و عریض علاقہ شامل ہے جس میں جموں و کشمیر اور لداخ ہندوستان کے زیر انتظام، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے زیر انتظام اور چین کے زیر انتظام علاقے اکسائی چین اور ٹرانس کراکورم ٹریکٹ شامل ہیں۔ قدیم اور قرون وسطی کے ادوار کے دوران کشمیر ہندو بدھ ہم آہنگی کی نشو و نما کا ایک اہم مرکز تھا۔ کشمیر طویل عرصے سے بدھ مت کا گھر تھا۔ کارکون سلطنت ایک طاقتور ہندو سلطنت تھی جو کشمیری خطے سے شروع ہوئی تھی۔ اس کی بنیاد ہربھور دھناک نے ہرشا کی زندگی میں دی تھی۔ اس خاندان نے جنوبی ایشیا میں ایک طاقت کے طور پر کشمیر کے عروج کو نشان زد کیا۔ اس کے بعد بھی یہاں پر ہندو اور بدھ مت کے عروج پر کئی حکمران گزرے، جن میں آخری ملکہ کوٹا رانی تھی۔ ملکہ کوٹا رانی 1339 تک راج کرنے والی قرون وسطی کی ہندو حکمران تھیں۔ یہ ایک قابل ذکر حکمران تھیں جنہیں اکثر شری نگر شہر کو بارش اور سیلاب سے بچانے کا سہرا مل جاتا ہے، جس کا نام ان کے کوٹے کول کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ نہر شہر کے داخلی مقام پر دریائے جہلم سے پانی حاصل کرتی ہے اور دوبارہ شہر کی حدود سے باہر دریائے جہلم کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ملکہ کوٹا کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد یہاں پر شاہ میر خاندان کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ شمس الدین شاہ میر کشمیر کا پہلا مسلم حکمران اور شاہ میر خاندان کا بانی تھا۔ شاہ میر شاہی خاندان کا پہلا حکمران تھا جو 1339 میں قائم ہوا تھا۔ میر سید علی ہمدانی جیسے مسلمان علماء وسطی ایشیا سے کشمیر میں مذہب کی پیروی کے لیے پہنچے اور ان کی کوششوں سے ہزاروں کشمیریوں نے اسلام قبول کیا۔ شاہ میر خاندان کی حکمرانی کے خاتمے کے بعد مغل حکمرانوں نے یہاں کا رخ کیا اور ان کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ مغل بادشاہ اکبر نے 1585 سے 1586 کے بیچ کشمیر کو فتح کیا اور یہاں پر موجود سنی شیعہ تفرقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ کشمیری مسلم حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ اکبر نے اس کابل صوبہ کو جو جدید دور کا شمال مشرقی افغانستان، شمالی پاکستان اور ہندوستان کی وادی کشمیر پر محیط ہے، اس میں شامل کیا، لیکن شاہ جہاں نے اسے علیحدہ صوبہ بنا کر شری نگر میں اپنی نشست حاصل کر لی۔ مغل حکمرانوں کے جانے کے بعد افغانی یہاں پر قابض ہوئے۔ افغان درانی خاندان کے درانی سلطنت نے 1751 سے کشمیر پر کنٹرول کیا، جب 15ویں مغل بادشاہ شہنشاہ احمد شاہ بہادر کے وائس رائے معین الملک نے درانی بانی احمد شاہ درانی کو شکست دی اور اسے بحال کیا۔ 1819 میں وادی کشمیر کا کنٹرول درانی خاندان جو کہ افغانستان سے تعلق رکھتا تھا سے سکھوں کی فوج جو کہ رنجیت سنگھ کے ماتحت تھی کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح کشمیر میں 4 صدیوں سے چلا آ رہا مسلمانوں کی حکمرانی کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا۔ کشمیری افغانیوں کی حکومت کے ستائے ہوئے تھے، جس وجہ سے انہوں نے سکھ حکمرانوں کا استقبال کیا، لیکن یہ ان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوا۔ سکھوں نے بہت سے قوانین تبدیل کیے اور ان کو سختی سے نافذ العمل لایا گیا۔ 1845 میں پہلی اینگلو سکھ جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں 2 معاہدے طے پائے، جس میں لاہور یعنی کہ ویسٹ پنجاب کو برٹش کے حوالے کیا جائے اور دوسرا یہ کہ کشمیر سکھوں کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں سے پرنسلی اسٹیٹس کا آغاز ہوا۔ 1941 برٹش سینسس آف انڈیا کے تحت کشمیر میں بھاری اکثریت مسلمانوں کی تھی، جو کہ آبادی کا 77% حصہ تھا، اور اس کے بعد ہندو 20% اور باقی کے 3% میں بدھسٹ اور سکھ شامل تھے۔ 1947 میں جب پاکستان ایک الگ ملک کی حیثیت سے سامنے آیا تو کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھا۔ اس وقت یہ سمجھا گیا کہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے وہاں کا مہاراجہ پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے حامی بھر دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور مہاراجہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اپیل کر کے انڈیا کے ساتھ الحاق کی شرط پر حامی بھر لی۔ یونائٹڈ نیشنز بھی اس معاملے کو حل کروانے بیچ میں آئی اور ان کی طرف سے یہ حل رکھا گیا کہ کشمیریوں کو آپشن دینا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، لیکن انڈیا نے اس بات سے صاف انکار کرتے ہوئے شرط رکھ دی کہ جب تک یہاں سے تمام بے قاعدگیوں کو ختم نہیں کیا جاتا کوئی ریفرینڈم نہیں ہو سکتا۔ بہت کوششوں کے بعد بالآخر 1948 میں UN نے ایک سیز فائر کروایا، لیکن پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس معاملے پہ کشیدگی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں 1965 اور 1999 میں کشمیر کے مسئلے پہ جنگ ہوئی۔
علاقائی تنازع میں یہ خطہ 3 ممالک میں منقسم ہے۔ پاکستان شمال مغربی حصے شمالی علاقہ جات اور کشمیر پر کنٹرول کرتا ہے۔ ہندوستان وسطی اور جنوبی حصے جموں و کشمیر اور لداخ پر کنٹرول رکھتا ہے، اور عوامی جمہوریہ چین نے شمال مشرقی حصے کو کنٹرول کیا ہے، جس میں اکسائی چین اور ٹرانس کراکرم ٹریکٹ شامل ہیں۔ اگرچہ یہ خطے عملی طور پر ان کے متعلقہ دعویداروں کے زیر انتظام ہیں، لیکن نہ ہی ہندوستان اور نہ ہی پاکستان نے دوسرے کے دعویدار علاقوں کی باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ کشمیر کا کل رقبہ 68,000 مربع میل پر محیط ہے۔ اس کے شمال مشرق میں چین، شمال مغرب میں افغانستان، مغرب میں پاکستان اور جنوب کی طرف ہندوستان شامل ہیں۔ کشمیر کی ٹوپوگرافی زیادہ تر پہاڑی ہے۔ کشمیر میں دریائے سندھ، جہلم اور چناب دریا ملتے ہیں۔ اونچائی کی سطح کی بہت بڑی تبدیلی کی وجہ سے کشمیر میں ہر خطے کے لیے ایک مختلف آب و ہوا موجود ہے۔ درجہ حرارت پنجاب کی گرمی سے لے کر سردی کی شدت تک جو پہاڑوں پر ہمیشہ برف باری کرتا ہے۔ وادی چناب کے بالائی حصوں کو چھوڑ کر جموں ڈویژن کے ایک مرطوب آب و ہوا کا حامل ہے۔ کشمیر کی وادی میں ایک معتدل آب و ہوا ہے، جبکہ گلگت بلتستان اور لداخ کے دوسرے حصوں میں تبتاً استور وادی کے کچھ حصوں گلگت بلتستان ایک نیم تبتی آب و ہوا موجود ہے، جو تقریباً بارشوں والی آب و ہوا کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کشمیر کی ثقافت معتدل رسم و رواج کا ایک مرکب ہے، اور یہ شمالی ہندوستان، شمالی پاکستان اور چین کے علاقے اکسائی چین سے آئی ہے۔ ریاست مخلوط مذاہب کی موجودگی سے لطف اندوز ہے، اور اسی وجہ سے کشمیر اپنے ثقافتی ورثے کے لیے مشہور ہے۔ اس سے ہندو، سکھ، مسلمان اور بدھسٹ لوگوں کا اتحاد ہے، جو اپنی ثقافت کو اپناتے ہوئے کشمیر کو مزید خوبصورت بناتے ہیں، جس سے ان کے طرز زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لائی ہیں۔ اگر بات کی جائے کشمیر میں موجود پکوانوں کی، تو گوشت کے مشہور پکوان کشمیری کباب، روغن جوش، یخنی، پسندہ، سیون آلو اور میتھی کیما شامل ہیں۔ سبھی سبزی خور محبت کرنے والوں کے پاس انتخاب کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ سبزی خوردنی کی مشہور کھانے میں سے کچھ میں ہاک راجما، زردہ وغیرہ شامل ہیں۔ کھانے کو ایک دلچسپ ذائقہ دینے کے لیے یہ برتن پنیر کے ساتھ تازہ سبزیوں کے ساتھ تیار کیے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں پر پہنے جانے والے ملبوسات کی، تو کشمیریوں کا لباس بہت رنگین اور دلکش ہے۔ زیادہ تر لوگ روایتی لباس زیب تن کرتے ہیں، اور خواتین خود کو خوبصورت زیورات جیسے نوک رنگ، چوڑیاں، بالیاں، ہار پہن لیتی ہیں اور شلوار قمیض میں ملبوس ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ گرمی کے موسم میں آرام سے رہتے ہیں، جبکہ مرد اپنے آپ کو کرتا پاجامہ اور شلوار میں ملبوس کرتے ہیں۔ پھر ان کے ایک قسم کا اوور کوٹ ہے جو سردیوں میں کشمیریوں نے پہننا ہے، جسے رنگین پیچ اور کڑھائی کے کاموں سے سجایا جاتا ہے۔ کشمیر کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور کشمیر ایک نہایت ہی خوبصورت وادی ہے، جسے جتنی بار بھی دیکھا جائے یہ آپ کو اپنا ایک نیا رنگ دکھائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔